جرمنی سٹرگل کر رہا ہے سکلڈ اور کوالیفائڈ پروفیشنلز کے لیے۔ اپریل 2024 کی رپورٹ کے مطابق 7,70,000 نوکریاں ایسی تھیں جس کے لیے سکلڈ اور کوالیفائڈ پروفیشنلز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھے۔ اگر آپ سکلڈ اور کوالیفائڈ پروفیشنل ہیں اور جاب اپرچونٹیز سے ریلیٹڈ پریشان ہیں تو جرمنی کے پاس ہے آپ کی اس پرابلم کا سلوشن۔ جرمنی نے اناؤنس کر دیا ہے شانزن کارٹے یعنی کہ اپرچونٹی کارڈ۔ یہ بیسیکلی 1 سال کا جاب سرچ ویزا ہے۔ جرمن اپرچونٹی کارڈ کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، آپ اپنی ایلیجبلٹی کیسے چیک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایلیجبل ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ مکمل سٹیپ بائی سٹیپ انفارمیشن اس ویڈیو میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ میرا نام فیصل ہے اور میں 8 سال سے جرمنی میں سکل شارٹیج پروفیشن میں کام کر رہا ہوں۔ جرمن اپرچونٹی کارڈ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو لاکھوں روپے دینے کی ضرورت نہیں، یہ سب آپ خود کر سکتے ہیں۔ جرمن اپرچونٹی کارڈ سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن اس ویب سائٹ کے لنک پہ اویلیبل ہے۔ جرمن اپرچونٹی کارڈ اپلائی کرنے کی 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کی پروفیشنل یا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن جرمنی کی ہی ہے، یا آپ کی پروفیشنل یا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن جرمنی میں پہلے سے ہی ریکگنائزڈ ہے۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ سیلف اسیسمنٹ کے ذریعے منیمم 6 پوائنٹس حاصل کر سکیں۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس یونیورسٹی کی کوالیفیکیشن نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی ووکیشنل ٹریننگ ہے تو اس ٹریننگ کی بنیاد پہ بھی آپ جرمنی میں اپرچونٹی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ لینگویج سے ریلیٹڈ بھی اپرچونٹی کارڈ میں کافی ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو جرمن آتی ہو، اگر آپ انگلش میں پروفیشنٹ ہیں تو اس کے بیس پہ بھی آپ اپرچونٹی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپرچونٹی کارڈ کی اپلیکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس 1 سال کی کاسٹ آف لیونگ ہو، جو اس وقت جرمن گورنمنٹ نے 1,027 یورو پر منتھ کے حساب سے سیٹ کی ہے، یعنی آپ کے پاس سال کے 12,324 یورو ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی پروفیشنل ایجوکیشن یا ووکیشنل ٹریننگ جرمنی سے باہر کسی ملک کی ہے تو آپ پہ پوائنٹ بیسڈ سسٹم اپلائی ہوگا۔ اپرچونٹی کارڈ میں اپلیکیشن سکسیسفل ہونے کے لیے منیمم آپ کو 6 پوائنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ اگر آپ کا پروفیشن ایسا ہے جیسے ڈاکٹر یا لائر جس میں لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ نے اس کی ایکویلنس جرمنی سے حاصل کر لی ہے تو آپ کو ملیں گے 4 پوائنٹس۔ اگر آپ کا پروفیشن جرمنی میں سکل شارٹیج پروفیشن کی لسٹ میں فال کرتا ہے تو آپ کو ملے گا 1 پوائنٹ۔ اگر آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس کم سے کم 2 سال کا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ملیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ کا ایکسپیرینس 5 سال کا ہے تو آپ کو میکسیمم ملیں گے 3 پوائنٹس۔ اگر آپ کو جرمن لینگویج آتی ہے جو کہ A2 کے برابر ہے منیمم تو آپ کو ملے گا 1 پوائنٹ۔ اگر آپ کا لیول B1 کے برابر ہے تو آپ کو ملیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ B2 یا اس سے اوپر ہیں تو آپ کو ملیں گے 3 پوائنٹس جو کہ میکسیمم ہیں۔ اگر آپ کو جرمن نہیں آتی اور آپ انگلش میں ہی پروفیشنٹ ہیں تو اس کو بھی ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں آپ کسی پروفیشنل سرٹیفیکیشن سے۔ آخر میں اگر آپ کی اسپاؤس بھی سکلڈ پروفیشنل ہے اور آپ کو جرمنی میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں کچھ مزید پوائنٹس۔ ویب سائٹ کے اس سیکشن میں آپ اپنی ایلیجبلٹی خود چیک کر سکتے ہیں۔ اس ڈراپ ڈاؤن میں آپ کو انٹر کرنا ہے کنٹری آف اوریجن، تو ایگزامپل لیتے ہیں پاکستان کی، اور کلک کریں گے گو ٹو ٹیسٹ پہ۔ یہاں پہ آپ کے پاس پہلے سوال میں ہے 4 آپشنز۔ اس میں بنیادی طور پہ 2 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی ایگزامپل لیتے ہیں جن کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے،
क्लिक नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में भी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपने क्वालिफिकेशन जर्मनी में हासिल की है या आपकी क्वालिफिकेशन जर्मन में किसी क्वालिफिकेशन के इक्वलेंट है। मोस्ट प्रोबेबली आप फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप कैसे फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं ये जानने के लिए रुकिए वीडियो के एंड तक। अभी के लिए सेलेक्ट करते हैं थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सेक्शन है लैंग्वेज स्किल असेसमेंट का। अगर आप कॉमनवेल्थ नेशंस जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स B2 या इससे बेहतर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिकली जर्मन लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड है। अगर आपने जर्मनी में एजुकेशन हासिल नहीं की और आप जर्मनी में नहीं रहे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रोफिशेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी से रिलेटेड। अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेशन से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और इसका लेवल C1 से बेहतर है तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। क्या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी C1 पे फॉल करती है या नहीं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन असेस करता है आपकी एज और उससे रिलेटेड कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है और आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं तो आप फॉल करेंगे पहली कैटेगरी में, जिससे मिलेंगे आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। अब हमने सेल्फ असेसमेंट के तमाम क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है और मिनिमम 6 पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं। अगर आपका सेल्फ असेसमेंट भी इस तरह का मैसेज शो करता है, इसका मतलब है आप एलिजिबल हैं जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए। अब आपने कंसिस्टेंटली चेक करते रहना है कि कब जर्मन एम्बेसी या काउंसलेट की वेबसाइट पे अपॉर्चुनिटी कार्ड या शांजन कार्ड की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। जैसे ही अवेलेबल हो आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप आइल्स, टॉफल, PTE जो भी कॉमनली नोन इंग्लिश लैंग्वेज के इंटरनेशनल टेस्ट्स हैं, आप उनमें से कोई भी टेस्ट दे सकते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और अपॉर्चुनिटी कार्ड या शांजन कार्टे के ऊपर जर्मनी आएँ। जर्मनी को आपका इंतज़ार है। अगर अपॉर्चुनिटी कार्ड, सेल्फ असेसमेंट या फर्दर एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें। शुक्रिया।